اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ درود و سلام کی برکات اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لکھی گئی۔ یہ کتاب لکھنے کا آغاز کیسے ہوا؟ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ جو اس کتاب کی مرتبہ ہیں، مصنفہ ہیں، انہوں نے کیا خواب دیکھے اور پھر دوسرے لوگوں نے کیا خواب دیکھے، آج ہم بات کریں گے دوسرے لوگوں نے اس حوالے سے کیا خواب دیکھے۔ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ نے جو خواب دیکھے تھے اس کا ذکر ہم پریویس ایپیسوڈ میں کر چکے ہیں۔ دوسروں کے خواب، ان میں سے پہلا خواب پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید کاغذ عنایت فرمانا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ کچھ ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک میری روحانی بہن اختیار جو بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں، مجھ سے ملنے کے بعد کہنے لگی، باجی میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق ایک خواب دیکھا ہے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آپ کے لیے کچھ حکم ہے۔ وہ اپنا خواب اس طرح بتاتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں سفید کاغذ ہیں اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سفید کاغذ آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں اور کچھ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس بہن کے خواب بتانے کے بعد میں اب سوچ میں پڑ گئی کہ آخر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ سفید کاغذ کیوں عنایت فرمائے اور آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ گناہگار کو کیا تلقین فرما رہے ہیں۔ دوسرا خواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رجسٹر عنایت فرمانا۔ کرتا ہوں جو میں مدح سرائی تیرے در کی، صد شکر ملی مجھ کو گدائی تیرے در کی، خواہاں تھا کہ دیکھوں میں زمین پر کوئی جنت، اللہ نے مجھے راہ دکھائی تیرے در کی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسی بہن اختیار نے پھر خواب دیکھا کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، صاحب التاج والمعراج پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چاروں صحابہ کرام خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ عنہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور میرے پیارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفقت بھرے دست مبارک میں ایک رجسٹر ہے جو بہن انیلا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ بہن آپ اس رجسٹر میں کچھ لکھ کر پھر وہ رجسٹر آپ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس کرتی ہیں۔ میرے پیارے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی رجسٹر اپنے چاروں اصحاب اکرام رضی اللہ عنہم کو دیتے ہیں، وہ سب اس رجسٹر پر اپنے دستخط کرتے ہیں۔ پھر وہ رجسٹر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ مبارک میں دیتے ہیں۔ یہ خواب مجھ جیسی گناہ گار کے لیے زندگی کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ میں سوچنے لگی کہ آخر یہ رجسٹر کس لیے ہے۔ تیسرا خواب
آشفتہ دل قویش درین دارم فنایم، بنمائی رخ خویش کے مشتاق لقائم۔ شاعر سلطان باہو۔ ترجمہ ہے، ہم اس جہان فانی میں اپنا دل لیے بیٹھے ہیں، اپنا چہرہ انور ظاہر فرمائیے کیونکہ ہم دیدار کے آرزو مند ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایک اور روحانی بہن فرحانہ مجھ سے ملی اور کہنے لگی، ڈاکٹر صاحبہ آپ کتاب کیوں نہیں لکھتی؟ آپ کے لیے مجھے خواب میں حکم ملا ہے۔ اس بہن کا خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے، وہاں آپ ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھی ہیں اور آپ کے سامنے ایک میز ہے اور اس میز پر بہت بڑی تعداد میں کاغذ اور قلم رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کاغذات پر کچھ لکھ رہی ہیں۔ صرف میں آپ کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوں کہ ایک دم پورا کمرہ نورانی روشنی سے جیسے منور ہو جاتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ سفید نورانی لباس میں ایک بزرگ جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ولی معلوم ہوتے ہیں، وہ آپ کو تنبیہ سے فرماتے ہیں کہ انیلا، آخر آپ درود شریف اور زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتاب کیوں نہیں لکھتی؟ یہ حکم آپ کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے، آپ یہ کتاب ضرور لکھیں۔ اور پھر وہ بزرگ کتاب لکھنے میں آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے نورانی بزرگ یہ بھی فرماتے ہیں اس کتاب کے فضائل یہ ہیں۔ نمبر 1، یہ کتاب پڑھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اس کتاب کا فیض نسل در نسل چلے گا۔ نمبر 3، اس کتاب سے انسان ذات کو فائدہ حاصل ہوگا۔ نمبر 4، یہ کتاب راہ سلوک پر چلنے والوں کے لیے نور ہے۔ نمبر 5، یہ کتاب پڑھنے والوں کے دلوں کو منور کرے گی۔ نمبر 6، اس کتاب میں رحمت اور برکت ہے۔ یہ خواب بتا کر وہ بہن کہنے لگیں کہ درود اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کے بارے میں آپ کو کتاب لکھنے کا حکم ملا ہے، کیونکہ میں نے بالکل صاف اور واضح خواب دیکھا ہے۔ ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں۔ میرا محبوب ہے وہ راہبر کون و مکان، جس کی آہٹ بھی میں سن لوں تو خضر ہو جاؤں۔ اب آتے ہیں جناب چوتھے خواب کی طرف جو دوسروں نے دیکھا، ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ کے حوالے سے۔ عنوان ہے کتاب لکھنے کا حکم اور شفاعت کی بشارت۔ میں گدا ان کا ہوں، ہاتھوں میں سر حشر ریاض، دامن سرور عالم کا کنارہ ہوگا۔ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ اپنی اس کتاب میں لکھتی ہیں، کتاب درود و سلام کی برکات اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے چوتھے خواب کے حوالے سے کہ ابھی ہفتہ مشکل سے گزرا ہوگا کہ تیسری بہن سمینہ جو بہت نیک نمازی اور عاشق رسول خاتون ہیں، وہ بہن ایک دوسرے شہر میں رہتی ہیں اور ان سے میری ملاقات تقریباً 6 مہینے پہلے ہوئی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے جمعے کے دن اجتماعی درود خوانی اور درس میں شامل ہونے کے لیے آئی تھیں اور کہنے لگیں، ڈاکٹر صاحبہ در حقیقت میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خواب جس میں آپ کے لیے حکم ملا ہے وہ بتانے آئی ہوں۔ ان بہن کا خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضور پر نور شاف محشر صاحب التاج والمعراج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسبیح خانہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیسا کہ تسبیح خانہ میں ہر جمعرات اور جمعے کے دن درود خوانی ہوتی ہے، وہاں پہ تشریف فرما ہیں اور عورتوں کا بہت بڑا مجمع ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفید کاغذ ہیں جو وہاں موجود ہر عورت کو عنایت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی عورتیں تسبیح خانہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا میں آئی ہیں اور جن کو ہماری خواب میں زیارت نصیب ہوئی ہے، وہ ان کاغذات پر اپنے نام اور خواب لکھ کر انیلا کو دیں
کہ وہ یہ کاغذ اپنی کتاب میں شامل کریں، اور جو بھی عورت اپنا خواب لکھوائے گی تو قیامت کے دن یہی کاغذات ان کو عنایت کیے جائیں گے اور میں ان کی شفاعت فرماؤں گا۔ آمین ثم آمین۔ اس بہن نے مجھ سے کہا کہ آپ تسبیح خانہ میں آنے والی ہر عورت کو یہ پیغام دیں۔ جناب، یہ تھے وہ خواب جو کچھ دوسرے لوگوں نے دیکھے، جن میں انہیں یہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ کو درود و سلام کی برکات اور زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک کتاب لکھنی ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائی گئی۔ اب ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ کو براہ راست پھر جو کچھ اس حوالے سے بتایا گیا، جیسے رہنمائی فرمائی گئی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس حوالے سے بات کریں گے۔ ٹاپک ہوگا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجھ غلام رسول کے لیے حکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔